خدارا کمزور دل حضرات یہ ویڈیو نہ دیکھیں، بلی کے ساتھ ظلم کرتے اس شخص پر اللہ کا عذاب، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، خدا کی پناہ، اللہ ایسے بدبختوں کو کبھی نہیں بخشتا۔ چائنا میں ظلم کی انتہا، بلی کے بچے کے ساتھ کیا گیا ظلم سوشل میڈیا پر دیکھ کر دیکھنے والوں کی روح تک کانپ گئی، لوگوں کے دل سینوں میں تھم کر رہ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھا، ورنہ بہت سے کمزور دل لوگوں کے اندر یہ بے رحمی اور صفاقی دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور لوگوں کے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اشتعال میں موبائل سائٹ پر رکھ دیے۔ آج اس نوجوان کی صفاقی پر ہر آنکھ اشکبار ہے، اس کے عمل پر افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس ہولناک واقعے کے بارے میں بتائیں، ہماری گزارش ہے کہ خدا را کمزور دل حضرات اسے نہ دیکھیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں۔ جی تو دوستو، آج کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایسی صفاقی بتاتے ہوئے آج ہمارے الفاظ اور ہماری زبان ساتھ نہیں دے رہے۔ ناظرین، یہ نوجوان چائنا کا رہائشی تھا۔ یہ نوجوان لڑکا 20 سے 22 سال کی عمر سے زیادہ نہ تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس فلیٹ میں یہ رہتا تھا وہاں اس کے ساتھ اس کا کوئی فیملی ممبر موجود نہیں تھا۔ اس کے پڑوسیوں نے بتایا کہ یہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کے گھر میں بھی زیادہ کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا گیا، نہ ہی وہ لڑکا پڑوسیوں سے مراسم بڑھاتا تھا۔ شروع میں جب وہ اس فلیٹ میں شفٹ ہوا تو قریبی فلیٹ والوں نے اس سے دوستانہ رویہ استوار رکھنا چاہا، لیکن یہ نوجوان سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ دوستو، اس لڑکے کو دیکھ کر اس کے پڑوسیوں کی یہ رائے ہے کہ یہ نوجوان کچھ پراسرار قسم کا لڑکا تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور جنون سے نظر آتا تھا۔ اکثر رات کو اس کے گھر سے بلی کے رونے اور بلبلانے کی آوازیں آتی تھیں۔ اس کے برابر میں رہنے والے بوڑھے میاں بیوی کا کہنا ہے کہ رات کو جب بلی کی آوازوں کا شور ہماری نیند میں خلل ڈالنے لگا تو ہم نے سوچا کہ سڑکے سے وجہ دریافت کریں کہ آخر کیوں وہ بلی رات کو اتنی بے چینی سے چلاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی صبح اس بوڑھی خاتون نے اس لڑکے کے فلیٹ کی ڈور بیل بجائی تو کافی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ جب اس بوڑھی عورت نے اندر بیٹھنے کی اجازت مانگی تاکہ کچھ بات اطمینان سے ہو سکے، لیکن خلاف توقع اس لڑکے نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی کو بھی اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، اسے پسند ہی نہیں ہے۔ اس بوڑھی عورت کو اس لڑکے کا رویہ انتہائی بدتمیز لگا۔ انہوں نے بلی کے چلانے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکے کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ کہنے لگا آئندہ آواز نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے پوری قوت سے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ اس بوڑھی عورت کو اس نوجوان کی حرکت غیر مناسب سی لگی، لیکن اب تجسس بھی ہونے لگا کہ آخر وہ ایسا بھی بلی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس عورت نے سوچا کہ اس نوجوان اور اس بوڑھی عورت دونوں فلیٹوں کی گیلری آپس میں منسلک تھی۔ اس خاتون کا گیلری کے ذریعے سے اس نوجوان لڑکے کے فلیٹ میں جانا بہت آسان تھا۔ اس خاتون کو تجسس سا ہونے لگا تھا کہ آخر وہ لڑکا رات کو بلی کے ساتھ ایسا کرتا کیا ہے جو اس کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اگلے روز جیسے ہی وہ نوجوان اپنے کام پر گیا، یہ بوڑھی خاتون گیلری سے ہوتی ہوئی اس لڑکے کے فلیٹ میں چلی گئیں، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر وہ کانپ کے رہ گئیں۔ اس نے ایک خوبصورت اور نازک سی بلی کے بچے کو باندھ رکھا تھا۔ وہ بیچارہ بھوکا پیاسا نڈھال سا بیٹھا تھا۔ اس عورت کو یہ بات بہت عجیب سی لگی تھی، کیونکہ اس عورت نے جسے بھی بلی، کتا یا دوسرے جانوروں کو پالتے ہوئے دیکھا، وہ لوگ تو ان جانوروں کا اپنے سے بھی زیادہ خیال رکھتے تھے، اور یہ نوجوان کیوں اس معصوم سے بچے کو اذیت دے رہا تھا۔ بہرحال وہ عورت اپنے گھر گئی اور کچھ دودھ اور بریڈ لے آئی اور اس بلی کے بچے کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بھوکا بلی کا بچہ جلدی سے دودھ پینے لگا، بریڈ کے ٹکڑے کھانے لگا۔ وہ جس طرح افراتفری دکھا رہا تھا، اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کئی دن سے بھوکا ہے۔ جب اس بلی کے بچے نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو بڑی تشکر کی نظر سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت فلیٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ عورت بوکھلا سی گئی اور گیلری میں چھپ گئی۔ وہ نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہاں بلی کے بچے کے سامنے دودھ کا پیالہ اور بریڈ کے بچے ٹکڑے دیکھ کر اس کی گرین آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہونے لگیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کس نے اس بھوکے بلی کے بچے کو کھانا دیا ہے، لیکن اس سے وہ عورت نظر نہیں آئی۔
وہ بلی کا بچہ اس نوجوان سے خوف کھا رہا تھا، ڈر کے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا جیسے وہ نوجوان اس بلی کے بچے پر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اس نے بلی کے بچے کے پیروں سے رسی کھولی اور اسے گندی گالیاں انگریزی زبان میں دیتا رہا۔ مسلسل رسی بندھنے کی وجہ سے اس بلی کے بچے کے پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ اس لڑکے نے اس بچے کو پکڑا، وہ اس نوجوان کے ہاتھوں میں جاتے ہی میاؤں میاؤں کرنے لگا، جیسے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہو۔ اس لڑکے نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس کو ویڈیو میں سیٹ کیا اور کچن میں ایسی جگہ رکھ دیا جہاں اس کی ویڈیو بآسانی نظر آ سکے، اور پھر آنن فانن ہی اس نے اس بلی کے بچے کو بلینڈر مشین میں ڈال دیا اور مشین کو چلا دیا۔ وہ بلی کا بچہ چلانے لگا۔ اس عورت نے اپنی بے اختیار نکلنے والی چیخ کو منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا تھا۔ اس بلی کے بچے کی اذیت سے بھری چیخ و پکار نے اس عورت کی حالت کو غیر کر دیا۔ اس بلی کے بچے کا خون اس بلینڈر مشین میں جمع ہو چکا تھا، اس کے جسم کے پچھلے حصے کے چیتھڑے اڑ چکے تھے، اور اس معصوم کی چیخ و پکار پر وہ عورت اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئی، لیکن اس سفاک نوجوان کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ پھر اس خبیث نوجوان نے مشین کو روک کر اس معصوم بچے کی زخمی گردن سے اسے اٹھایا۔ ابھی بھی وہ بیچارہ بلی کا بچہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، کرب سے اب بھی اس کے منہ سے دبی دبی آوازیں نکل رہی تھیں۔ جب اس بے ضمیر لڑکے نے اس بلی کے بچے کو اوون میں ڈال کر اوون چلا دیا اور اوون کو فل ہیٹ اپ کر دیا، 1 منٹ تک اوون سے اس بچے کی دبی دبی سسکیاں سنائی دیتی رہیں، پھر کوئی آواز نہ آئی۔ جب اس بلی کے بچے کو اوون سے باہر نکالا تو خدا کی پناہ وہ عورت وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے شوہر نے بتایا کہ وہ پورے 3 دن بعد ہوش میں آئی ہے، اور تب تک اس بلی کے بچے کی ویڈیو وائرل ہو چکی تھی۔ وہ نوجوان ایک نفسیاتی لڑکا تھا، اذیت پسند نوجوان تھا، بلی کے بچے کو بھوکا رکھتا تھا، اور جب اس نے اس بلی کے بچے کو دودھ سے سیراب دیکھا تو اس کی سفاکی اور جنون اس پر حاوی ہو گیا۔ وہ اس بچے کو بھوک سے بلبلاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اسے سیراب دیکھا تو غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جس آنکھ نے بھی یہ ویڈیو دیکھنے کی کوشش کی وہ دیکھ نہیں پائی، اور بے ساختہ سب نے آنکھیں بند کر لیں۔ کئی خواتین رونے لگیں۔ دوستو، ایسی سفاکی کرنے والے نوجوان کی جب ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں نے اس پر لعنت ملامت شروع کر دی۔ کافی لڑکے اشتعال میں آ کر اسے مارنے کے لیے اس کے فلیٹ میں پہنچ گئے۔ ڈر کے مارے اس لڑکے نے دروازہ ہی نہیں کھولا، وہ گھر میں قید ہو کر رہ گیا۔ لیکن رات کو اس لڑکے کی چیخنے چلانے کی آوازوں سے آس پاس کے سبھی فلیٹ کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے نہیں کھولا۔ اندر سے بری طرح سے اس نوجوان کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک زہریلا سانپ اس لڑکے کے ہاتھوں اور پیروں میں ڈس رہا تھا، اور وہ بری طرح سے چلا رہا تھا۔ لوگوں کا مجمع دیکھ کر وہ سانپ کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ وہ نوجوان بری طرح سے زمین پر تڑپ رہا تھا، لیکن کسی کے دل میں اس کے لیے رحم نہیں آیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس پر اس ظلم کا بدلہ تھا جو اس نے اس معصوم جان پر کیا تھا۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، بنی اسرائیل کی عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ یاد رکھیے، مظلوم کی پکار 7 آسمان چیرتی ہوئی اوپر جاتی ہے، چاہے وہ انسان کی ہو یا بے زبان جانور کی۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔